ایسے جیسے خزاں نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی کھلی آنکھوں پر رکھا۔ جب اٹھایا تو آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ریحان نے اس کے چہرے پر آخری نگاہ ڈالی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اس کو طلاق دے چکا تھا۔ کوئی رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی اور اس کی محبت تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مغرب ہونے کو ہے، عشاء میں نماز جنازہ کا اعلان کر کے تدفین کر دو۔ وہ کلثوم کی جانب مڑا۔ وہ رو رہی تھی، دبی دبی آواز میں بیان کر رہی تھی۔ ریحان محمود کمرے سے باہر نکل گیا، ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ پہنچی تھی۔ کفن دفن کے معاملات طے پائے۔ اندھیری رات میں اس کو لحد میں اتار دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اس محلے کے چند لوگ، گورکن اور ایدھی سینٹر کے 4 ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بالآخر نام، شہرت اور آزادی کی متولی اس عورت کے جنون کا انجام اندھیری رات میں چند سطروں کے جنازے کے بعد ہو گیا تھا۔ سب لوگ باری باری چل گئے اور ریحان محمود اس کے سرہانے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زری، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بچے بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ میں ہمیشہ دعا کروں گا کہ تم اسی سکون سے رہو جس سکون سے میں تمہیں شہزادی بنا کر اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ جملہ بہت رن لیے اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ ضبط کا ہر بند ٹوٹ چکا تھا۔ ریحان محمود اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر آج اپنے حال پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ بیت گئی بس راتیں، لیکن آنکھوں میں آج بھی جاگتی ہیں۔ مر چکے سنہری خواب اور تعبیریں بے تعبیر ہوئیں۔ شہر دل کی دیوار سے اداسیاں سر ٹکائے بیان کرتی ہیں۔ ضبط غم سے آنکھوں کے آنسو سارے سوکھ چکے ہیں۔ وصال لمحے یادوں میں مگر ٹھہرے ہیں۔ ہجر کے لمحے میں بھی اپنے انہی لمحوں کے ڈیرے ہیں۔ وہ لمحے جو تھے دلکش بہت، آنکھوں کے چمکتے شیشوں میں، تب خوشیوں کے تھے عکس بہت۔ وہ عکس جب سے پامال ہوئے ہیں، ہمارے لیے یوں مثل جال ہوئے ہیں کہ جن سے نکلنا جان کے جیسا ہے۔ درد ہوا یہ ماں کے جیسا ہے، اس لیے تو یہ درد یہ پیارا لگتا ہے۔ جیتنے کا سہارا لگتا ہے، مشکل میں کنارہ لگتا ہے۔ اب ضبط غم کا ساحل ہے اور ہجر کا بے کراں سمندر رہتا ہے۔ میری بنجر آنکھوں میں تیرے ساتھ کی خواہش کرنے والا وہ مردہ خواب سے سکتا ہے۔ وہ ضبط غم کے ساحل پر کھڑا سوچ رہا ہوں، وہ وصل راتیں جو بیت گئیں عمر بھر کیوں آنکھوں میں جاگتی ہیں۔ شاعرہ مونی نقوی۔ موبائل فون کی رنگ پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا رات بھر سے رو رہا تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ مناہل اس میں آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھ لے۔ موبائل فون سکرین پر مناہل کا نام تھا۔ جی بیٹا جی۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا اور سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو اس کی آواز بھری بھری سی لگی تھی۔ میں یہی ہوں بیٹا جی، شام کو پہنچتا ہوں گھر۔ آر یو اوکے نا؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ اصل میں ہماری یونیورسٹی ٹرپ پر جا رہی ہے، اسلام آباد جانا ہے، تو میں بھی چلی جاؤں؟ ردا بھی ہوگی ساتھ۔ مناہل کو اپنے باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرمندگی سی ہوئی تھی، مگر ایسا کرنے کو اسے ردا کی امی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، کتنے دن کا ٹرپ ہے؟ ریحان بابا جانی 3 دن کا۔ اس نے مزید جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلی جاؤ، مجھ سے رابطے میں رہنا، انجوائے کرو میرا بیٹا، مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں بتا دوں گی۔ اوکے اللہ حافظ۔ اجازت ملتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ دن کے 12 بجے تھے۔ دوپہر 3 بجے کی فلائٹ کنفرم ہوئی تھی۔ ریحان محمود سے بات چھپائی گئی تھی، مگر ردا کے گھر میں اس کی امی بابا دونوں کو پتا تھا۔ وہ تینوں اس کے ساتھ ہی جا رہے تھے، کیونکہ مسئلہ صرف مناہل کا نہیں، ایک جیتے جاگتے انسان کا بھی تھا جو اس کے لیے مر رہا تھا۔ ردا کے بابا اور ماما نے ساری تیاری کر لی تھی۔ وہ دونوں بالکل ایسے پریشان تھے جیسے ان کی سگی بیٹی ہو۔ مناہل کو سب نے مل کر بہت سمجھایا تھا۔ ایک حد تک اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اس لیے اس نے خود اپنے بابا کو کال کر کے اسلام آباد جانے کی اجازت لی تھی۔ مناہل کے لیے ایک ایک لمحہ عذاب تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر اپنے خاور کے پاس پہنچ جائے، مگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ لمحہ بھی نہ لگاتی، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ 3 گھنٹے جو جہاز کے اور اس کے بیچ آن حال ہوئے تھے، یہ اس کے لیے وبال جاں تھے۔ مناہل خود کو سنبھالو اور دعا کرو پلیز، خاور بھائی ہوش میں آ جائیں۔ وہ ابھی بھی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ردا کی اس حالت پر بہت پریشان تھی۔ اس کی امی 2 مرتبہ گاؤں کال کر کے خاور کے بارے میں پتہ کر چکی تھی۔ خبر سچ تھی، وہ واقعی ہسپتال میں پڑا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اور یہاں مناہل پل پل مر رہی تھی۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ مجھے تو اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ کاش میں کبھی ان سب باتوں پر یقین نہ کرتی تو شاید میں اپنے خاور کو کبھی نہ کھوتی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میری جان، تم نے وہی کیا جو تمہیں دکھایا گیا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، اور ویسے بھی تمہارے بارے میں خاور جانتا تک نہیں ہوگا کہ تم دونوں کے ساتھ اس حد تک کھیل کھیلا گیا ہے۔
وہ تو خود اس شطرنج کا مورا بنا ہوا ہے اور بالآخر اس نہج پر جا پہنچا ہے۔ قصور اس لڑکی کا ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی محبتیں ہوتی ہیں جن میں انسان اس حد تک خود کو گرا دیتا ہے، کسی کی زندگی ہی چھین لینے کی در پہ ہو جاتا ہے۔ بھلا کیا کسی سے اس کی خوشیاں، اس کی زندگی چھین کر کوئی خود کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کم از کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا اسے اس حد تک گرنے سے پہلے۔ ردا مریم کی ان حرکتوں پر بھری بیٹھی تھی۔ جو بھی ہوا ہے ردا، جیسے بھی ہوا ہے، مجھے تو ہمیشہ سے خاور کی بات کا یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا اس کا، مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس نے اس کو غلط سمجھا۔ ردا، ہم کب نکلیں گے؟ میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیٹھا چلا جا رہا ہے، بس میری جان آدھے گھنٹے تک نکلتے ہیں۔ ردا، اللہ جی اس کو مجھ سے چھینیں گے تو نہیں نا؟ نہ جانے کیوں مجھ سے ہر وہ رشتہ چھین جاتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ نہیں میری جان، تم دعا کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خاور ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک، میری دعاؤں میں اثر ہے۔ ایسے نہیں کہتے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ ختیجہ کا کھانا بنا لیں، مگر مناہل نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ پتہ نہیں خاور کب سے بھوکا ہوگا۔ مجھے بھوک نہیں، میں نہیں کھا سکتی، اس نے سوچا اور کھانے سے منہ پھیر لیا۔ البتہ ردا اور اس کی امی نے چند نوالے لیے تھے، ان کو بھی خود سفر کرنا تھا، اس کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس کی امی ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ لڑکا ٹھیک نہ ہوا، خدا نخواستہ، تو مناہل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بعد میں ریحان کو پتہ چلے گا تو ممکن ہے زیادہ ناراض ہو، کم از کم ہمیں اسے بتا کر جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ وہ کچن میں برتن رکھنے آئی تو انہوں نے اپنے شوہر اکرم سے بات کی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اب ان باتوں کا بالکل وقت نہیں ہے۔ مناہل کو وہاں پہنچانا نہایت ضروری ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ایئر فلائٹ اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہسپتال تک سفر کیسے تمام ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہاں پہنچتے پہنچتے اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس وقت اس نے سادہ سا کاٹن کائبی پنک اور سفید کنٹراسٹ میں سوٹ پہن رکھا تھا۔ سفید دوپٹے نے اس کی سادہ سی آنسوؤں سے صورت کو مزید دل فریب بنا دیا تھا۔ روتے ہوئے کوئی ہی پیارا لگتا ہے، اور مناہل ان میں سے ایک تھی جن کی خوبصورتی پلکوں سے آنسو بھرنے کے بعد مزید نکھرنے لگتی ہے۔ اس نے دوران سفر ہر دعا، ہر صورت پڑھی تھی، صرف اور صرف خاور کی زندگی کے لیے۔ ایئرپورٹ سے اسپتال تک بھی اس کے لبوں پر اسلام کا برد جاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دل کو تھوڑی دھاڑس بن چکی تھی کہ اللہ اس کے خاور کو سلامت رکھے گا، مگر اللہ کے لیے کیا فیصلہ کرنے والا تھا وہ انجان تھی۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکی تو مریم فوراً گئی اور باہر ہی وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، میں مریم ہوں۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی تو سبھی اس کے منتظر تھے، مگر کسی نے بھی اس کے سلام کے جواب میں کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کو کسی اچھے رد عمل کی کوئی امید تھی۔ سرسری سے نگاہ سب پر ڈال کر ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب چل دی، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ ICU تک وہ سب ایک ساتھ آئے تھے۔ سب کی دلی کیفیت اس وقت ایک دوسرے سے جدا نہ تھی، مگر مناہل کا حال ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ ICU کے وارڈ میں داخل ہوئے، وہاں بیٹھے سبھی افراد نے گردن ان کی جانب موڑی۔ سب کی نگاہوں میں سوال تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، لیکن سب کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ جو بھی ہے مسیحا ہی ہیں، جو شاید خاور کی زندگی بچا سکتا ہے۔ مریم سب سے آگے تھی۔ اس نے رک کر سب کی طرف دیکھا اور مناہل کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ مناہل کے دل کی دھڑکنیں مداری کی ڈگڈگی سے کئی زیادہ تیز دھڑک رہی تھیں، جیسے کہیں بند ہی ہونا ہو جائیں۔ وہ تیزی سے ICU کے دروازے کی جانب دوڑی۔ خوش رخسار اور سوجی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر آنسو سے تر ہو چکی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ زین صاحب نے جب مریم سے پوچھا۔ مناہل ہے، اس نے بس اتنا کہا۔ وہ قریب رکھے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ مناہل کشور بیگم کے بے جان جسم میں جیسے جان دوڑی تھی۔ مریم نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور نمی کے ساتھ ساتھ اب حیرت کے اثرات تھے۔ سب یقیناً یہی سوچ رہے تھے کہ مریم مناہل کو کہاں سے لے آئی۔ البتہ کسی نے اس بارے میں فی الحال کچھ نہ پوچھا تھا۔ فی الوقت سب اسی فکر میں تھے کہ نہ جانے اب ICU کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ICU کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھے ڈاکٹرز اور نرسوں نے اس کی جانب دیکھا، جو بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی کون ہیں آپ اندر کیسے آئیں؟ باہر کسی نے روکا نہیں آپ کو؟ ایک نرس نے آگے بڑھ کر مناہل کو بازو سے پکڑا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ وہ بازو چھڑا تو رہی تھی لیکن رو بھی رہی تھی ساتھ ساتھ، کیونکہ اسے بہت ہی زیادہ دکھ تھا۔ نکلے آپ یہاں سے پلیز، نرس ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ چھوڑو مجھے خاور کے پاس جانے دو پلیز، اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ نکلے آپ یہاں سے پلیز، نرس نے دوبارہ کہا۔ میں مناہل ہوں، خاور مجھے بلا رہا ہے، مجھے جانے دو، اس نے ہچکیاں لی۔ چھوڑ دے بازو ان کا، انہیں آنے دیں، ڈاکٹر سن چکا تھا۔ نرس نے فوراً اسے پہلے کا بازو اس کا چھوڑ دیا۔ سامنے خاور کا پٹیوں سے لت پت وجود مشینوں کی زد میں تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مناہل کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس کے قدم ڈگمگائے، مگر اس نے ہمت منجمد کی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ خاور،
اس کے کپ کپاتے لبوں نے اس کا نام لیا۔ ڈاکٹر اور نرسیں دور کھڑے سے دیکھ رہے تھے کیونکہ صورتحال اس قدر تشویشناک تھی کہ خاور کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک ہلکی سی پکار پر وہ سویا ہوا خاور کیسے جاگ سکتا تھا؟ خاور اٹھو نا خاور، اس نے بھر آئی آواز سے ایک صدا لگائی۔ ڈاکٹر یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ انہیں جگائے ڈاکٹر، انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ خاور اٹھو نا، تمہیں میری قسم ہے خاور، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ ماما گئیں، وہ چلی گئیں، ماورا چلی گئی، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم مجھے کیسے چھوڑ کر جاؤ گے؟ کیسے جا سکتے ہو؟ اٹھو۔ ڈاکٹر اس کو بولنے نہ اٹھے، وہ روتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک چکی تھی مگر وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ خاور اٹھو نا خاور، اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی، مکمل مایوس ہو چکی تھی۔ سر رکھنے کے چند سیکنڈ بعد اسے اس کے جسم میں حرارت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خاور کی رٹ چھوڑ دی، سر اوپر اٹھایا، وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ خاور اٹھو نا، وہ پھر سے بولی تھی، البتہ اس کا اپنا جسم بھی بے جان ہونے لگا تھا۔ سامنے لگی ICU اسکرین پر لہریں بڑھنے لگیں۔ اس نے مشین کو دیکھا، ڈاکٹرز آگے بڑھ گئے تھے۔ نرس نے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ پلیز میڈم، آپ باہر جائیں پلیز۔ اس نے مناہل کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، وہ کبھی خاور کو، کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی مشین کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا مناہل، سب ٹھیک ہے نا؟ باہر نکلی تو ردا نے دوڑ کر اسے بازو سے پکڑا۔ وہ خالی الذہنی سی کیفیت میں کبھی ICU کے دروازے کو تو کبھی ردا کو دیکھ رہی تھی۔ سسٹر، ایوری تھنگ از آل رائٹ نا؟ انکل زین نے نرس سے پوچھا۔ جی، مریض کی حالت کریٹیکل ہے، دعا کیجیے، وہ کہہ کر ایک بار پھر اندر چلی گئی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو لبوں پر ورد تھا۔ ردا نے مناہل کو پکڑ کر قریب ہی بینچ پر بٹھایا۔ وہ چپ چاپ ICU کے دروازے کو تکنے لگی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ 15 منٹ یوں ہی ICU کے دروازے پر نظریں جمائے سب منتظر بیٹھے تھے کہ کب کوئی باہر آئے اور اندر کی صورتحال کا پتہ چلے۔ بالآخر انتظار کا یہ طویل سلسلہ ختم ہوا۔ ڈاکٹرز آگے پیچھے باہر نکلے۔ سب سے پہلے مناہل ان کی جانب لپکی تھی، اس کے پیچھے ہی انکل زین، ردا، مریم خالہ، کشور بیگم وہیں بے جان ہوتے وجود کے ساتھ بینچ پر بیٹھی، سر دیوار کے ساتھ ٹکائے ہنوز رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کیا حال ہے خاور کا؟ مناہل کی نم آنکھوں بھی لبوں کے ساتھ محو سے سوال تھیں۔ مبارک ہو، اب وہ ہوش میں ہیں، اللہ نے آپ کی بدولت انہیں نئی زندگی دی ہے، البتہ ہم سبھی اپنی تمام کوششیں ہار چکے تھے، ڈاکٹر مناہل سے کہرا رہا تھا۔ مناہل نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ دیے کہ مبارک ہو، مگر آنکھیں ٹپک پڑی تھی۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب نے ایک ساتھ رب کا شکر ادا کیا۔ شکریہ ڈاکٹر، انکل زین نے آگے بڑھ کر سینئر ڈاکٹر سے مصالحہ فیہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ سب ان سے مل لیجیے گا۔ ابھی فی الحال مناہل بچے، آپ اور ان کی والدہ دونوں باری باری اندر جا کر ان سے مل لیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر کے وہاں سے چل پڑا تھا۔ جا بیٹی، مل لے اپنے خاور سے، میں تو چلی شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ دادو نے آگے بڑھ کر مناہل کی پیشانی چومی۔ اماں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی نفل ادا کروں گی پہلے۔ کشور بیگم کی جانب سب نے دیکھا، ان کی نم آنکھوں میں زندگی کی رمق دوڑی تھی۔ دادو ان کی طرف گئی تھیں، سب باری باری ان کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ مناہل ابھی بھی بے یقینی کسی کیفیت میں ہی تھی کہ کیسے اسے اس کا خاور واپس مل گیا۔ دادو کا یہ بوسہ اسے حال میں واپس لے آیا تھا۔ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز وہی بنی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے ICU کے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس لمحے کشور بیگم کی آنکھوں میں بھی خوشی چمک رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی، خود کو ابھی بھی یقین دلا رہی تھی کہ وہ موت کے منہ سے واپس اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ تم آ گئی ہو مناہل؟ خاور نے مندی ہوئی آنکھیں کھولی، جیسے اس کی خوشبو سے پہچان گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، تم نہ آتی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ اس نے رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ آنکھیں کھولی۔ مناہل نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گی، تم تو میری زندگی ہو مناہل۔ تم سے دوری کا تصور میری موت کے لیے کافی ہے، مر سکتا ہوں مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس نے مکمل آنکھیں کھول لی تھیں، دونوں آنکھوں سے باری باری ایک آنسو گرا تھا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم نہیں جانتی میں کس قرب سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، یہ پٹیوں میں لپٹا درد سے چور جو اپنی تکلیف نہیں دیتا، جتنا تم سے دوری کا تصور یا تمہارے بن جینے کی سوچ کسی اور کو تمہاری جگہ دینے کا یقین دیتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا، وہی قرب جس سے مناہل بھی گزری تھی، اسے کھو دینے کا درد، اس کے بنا زندگی گزارنے کا تصور، وہ اپنی جگہ اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھنے کا یقین
یعنی یہ درد دونوں نے ایک ساتھ جھیلے تھے۔ مناہل نے تو غلط فہمی کے بیچ و بیچ ہی خاور کی بے وفائی کا درد بھی جھیلا تھا۔ یہ سب سوچ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی کہ موت واقعی آسان نہیں ہوتی۔ ان تمام دردوں کی پٹاری کندھے پر رکھ کر جینا بہت مشکل ہے۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے خاور، آپ بھول جائیں سب، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ اس نے اس وقت کچھ بھی اسے نہ کہا تھا، وہ وہی تسلیاں اسے دے رہی تھی جن میں ابھی خود جی رہی تھی۔ ہاں اب سب ٹھیک ہے، میری زندگی میرے پاس ہے، اب میں کبھی خود سے تمہیں الگ نہیں کروں گا، کبھی دور ہی نہیں جاؤں گا تم سے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اب میں خود بھی آپ کو کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ مناہل کی آنکھ سے آنسو پھسل کر رخسار پر ٹھہر گیا۔ خاور نے ہاتھ بڑھا کر وہ چن لیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بھی اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مناہل مسکرا دی۔ خاور کے لبوں پر بھی سکون تھا۔ محبت مل جاتی ہے مگر جب تک اپنے ساتھ دکھ، درد، پریشانی اور مصیبتیں لے کر نہ آئے، اس کم بخت محبت کو مزہ کہاں آتا ہے۔ واقعی محبت حاصل کرنے کے لیے موت تک سے گزر جانا پڑتا ہے، ورنہ وہ محبت ہی کہاں جس میں انسان غم نہ اٹھائے۔ امریکہ کی وسیع و عریض سڑکیں برقی روشنیوں سے نہا رہی تھیں۔ موسم ابر آلود تھا، سردی شروع ہو چکی تھی، کچھ ہی دنوں میں یہاں برف باری شروع ہونی تھی۔ فی الحال سردی کی شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ جس سڑک کے پیچوں پیچ گاڑی دھڑ آ رہا تھا، گاڑی کی سپیڈ کیا تھی، اس نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں اسے جلد از جلد اپنے بابا کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا یہ سفر اس نے کیسے طے کیا تھا وہ نہیں جانتا۔ اس نے ایک وسیع و عریض بنگلے کے پورچ میں گاڑی کو بریک لگایا تھا، جہاں پہلے سے 4-5 اعلیٰ اور جدید ماڈلز کی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ گاڑی کو بریک لگاتے ہی فوراً نیچے اترا۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ اسے اپنا باپ سامنے لانے میں بیٹھا اخبار پڑھتا نظر آیا۔ وہ بھی جمی کو دیکھ چکا تھا۔ جمی نے لان کی جانب قدم بڑھائے تو اس نے بھی اخبار ہاتھ سے طے کر کے رکھ دی اور خوش دلی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی قریب پہنچا تو وہ خوشی سے چہکا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بازو پھیلائے، مگر جمی بغیر کوئی جواب دیے کسی قسم کی بات کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سر آنکھوں میں کیا تھا وہ نہیں سمجھا تھا، مگر پہلی بار اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی آنکھوں میں سے بغاوت نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی بغاوت تھی، وہ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ اندر تک کام چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے خشک ہوتے گلے سے آواز نکالی۔ زرتاشا بیگم کون تھی؟ جمی نے اچانک بم گرایا تھا۔ محض اس سوال کا جواب جاننے وہ کیسے یہاں تک پہنچا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے سانس بعد میں لی تھی، پہلے یہ سوال کیا تھا، کون زرتاشا بیگم؟ اس لمحے اسے یہ نام یاد نہ پڑ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایک زرتاشا بیگم تو تھی نہیں کہ وہ یاد کرتا۔ کئی زرتاشائیں آئی تھی اور کئی گئی تھی، جنہیں کبھی یاد رکھ کر وہ بالکل نہ بیٹھا تھا۔ بیٹے کے سوال پر وہ بوکھلا گیا تھا۔ اسے یاد نہ تھا مگر زرتاشا بیگم کوئی تو تھی جس کا راز اس کے بیٹے پر فاش ہو چکا تھا۔ وہی زرتاشا بیگم جس کے ساتھ مل کر اس کی معصوم بیٹی کو آپ نے اسمگل کر دیا تھا۔ شیخ زریاب کے ذہن میں ایک دھندلی سی پرانی تصویر لہرائی، ساتھ ہی ٹانگیں بھی کانپی۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے تھوک نگلتے ہوئے نظریں چرائی۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا آپ میرے آئیڈیل تھے، اور آج مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اب اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ شیخ زریاب کی نظریں مزید جھک چکی تھیں۔ اس نے کبھی تصور نہ کیا تھا کہ اس سے اس کا بیٹا آ کر اس قسم کے سوال کرے گا، وہی بیٹا جس کے روشن مستقبل کے لیے وہ یہ سب کرتا رہا۔ آپ نے ساری زندگی مجھے حرام کھلایا، حرام سکھایا، معلوم نہیں میں بھی حلالی ہوں یا حرامی۔ وہ مزید کچھ کہتا، شیخ اس پر چیخ پڑا، بس زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے بیٹے ہو، خون ہو میرا، اور یہ جو سب میں کرتا رہا ہوں یہ سب میں تمہارے لیے ہی کرتا رہا ہوں۔ آج تم مجھے اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے میرے خون پر انگلی اٹھاؤ گے؟ جمی تم ایسا کہو گے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اس کی آواز اپنے باپ سے زیادہ بلند تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا دل میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ بتائے مجھے کیا ملا ہے آپ کو یہ سب کر کے؟ اب اس کی آواز دھیمی پڑ چکی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے حرام کہلایا، کبھی حرام اور کبھی حلال میں کوئی فرق نہ بتایا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا میں مسلمان ہوں یا ہندو، یا میرا کوئی مذہب بھی ہے یا نہیں۔ میں بغیر کسی مذہب، بغیر کسی شناخت کے اس دنیا میں پھر رہا ہوں، صرف آپ کی دی ہوئی آسائشوں اور خواہشوں کا گٹھڑا سر پر اٹھائے۔ آپ نے سب دیا مجھے، مگر میرے جینے کا مقصد نہیں بتایا۔ کیوں بابا، کیوں؟ مگر صرف ایک رات نے مجھے سارے فرق بتا دیے۔ کیوں بابا، کیوں؟ آپ کیوں یہ سب میرے لیے کرتے رہے؟ کیوں میرے لیے باپوں کی بیٹیاں اور بھائیوں کی بہنیں اسمگل کرتے رہے؟ اس نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے سے جھنجھوڑا تھا،
پھر بے جان ہوتے ہاتھ نیچے پھینکے۔ آپ کو پتہ ہے بابا وہ کس قدر مہذب گھرانے کی لڑکی تھی جس کو آپ نے غلاظت کی نظر کیا؟ افسوس اس کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا۔ کوئی مہذب نہیں تھی، بے غیرت تھی وہ۔ یہی سب چاہتی تھی، اس نے بس اس کا راستہ آسان کیا تھا۔ اوہ مطلب وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے اس کی ماں کے ساتھ مل کر اس کی زندگی اس نہج پر لائی ہے۔ اسے باپ کی زبان سے اقرار سن کر نہ جانے کیوں تعجب ہوا تھا، حالانکہ اب شک کی گنجائش کوئی نہ تھی کہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی زندگی اس نے اپنی مرضی سے برباد کی تھی۔ اس کی ماں نے کی یا اس کی زندگی برباد، میں نے تو بس ان کا راستہ صاف کیا تھا۔ وہ تھوڑا بہت فائدہ جو مجھے مل رہا تھا بس وہ اٹھا لیا تھا۔ میں نے کیا برا کیا؟ بتاؤ مجھے، آج کل کون اپنا فائدہ نہیں سوچتا؟ میں نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے۔ میرے بیٹے، تم کیوں ان گندی عورتوں کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، وہ اسی قابل تھیں۔ وہ گندی نہیں، آپ نے اس کی زندگی کی گندی کی۔ وہ ایک بار پھر چیخا تھا۔ شیخ زریاب کو اپنی ٹانگیں مزید بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں نظریں گھمائی تھیں۔ وہ یہاں اکیلا نہ تھا، بیشتر ملازم لمحہ اس کے دائیں بائیں منڈلاتے رہتے تھے، جن میں سے کچھ قدرے دور کھڑے باپ اور بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، وہ پورچ میں کھڑے ڈرائیور کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اس دھاڑ پر باقی سب بھی 9 دو 11 ہو گئے تھے۔ تم اندر چل کر بات کرو، آؤ ہم اندر چلتے ہیں۔ اس نے تھوک نکلا۔ آپ اپنا ہر گناہ مان رہے ہیں؟ اس نے باپ کی بات کو بہت اہمیت نہ دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسا گناہ؟ کون نہیں کرتا گناہ؟ اس نے نظریں چرا لی۔ تم نے بھی کر رکھے ہیں، وہ جمی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں میں گناہ گار ہوں، اور میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں۔ کیوں ہوئے ہو جانتا ہے؟ کیونکہ میرے جسم میں حرام دوڑتا ہے۔ آپ نے کیا کبھی مجھے کوئی حلالی کام سکھایا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہے، کیونکہ حرام بونے والا صرف حرام کاٹتا ہے۔ آپ نے بویا ہے حرام، اب میں اپنے موت تک کاٹتا رہوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی غیرت مند حلالی بھائی کی آنکھوں میں اپنی بہن کو لے کر ڈر نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی کوئی ماں تھی نہ بہن یا بیٹی۔ مگر میں نے دیکھا ہے بابا، وہ بیچارہ اگر اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ لے گا تو جیتے جی زمین میں اتر جائے گا۔ مگر نہیں، میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو کسی کی موت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو ہر انسان مروانا کتا مروانے کے برابر ہے نا؟ وہ کہتا رہا تھا، اور شیخ وہیں کرسی پر بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ جمی سے کچھ پل رک کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، جہاں اسے صرف اس بات کا ڈر خوف نظر آیا تھا کہ یہ سب باتیں اس کو کیسے اور کیوں معلوم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی خوف نہیں تھا۔ بابا، میں نے 2 گھنٹے کا سفر وہاں سے یہاں تک کیسے تمام کیا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ معلوم ہے مجھے کس بات کی جلدی تھی؟ صرف یہ جاننے کی کہ جو کچھ میں نے اپنے باپ کے بارے میں سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ یہ سب مجھے صرف آپ سے پتہ کرنا تھا، اور آپ سے صرف ایک سوال کے جواب میں آپ کی صورت پر لکھا پورا باب میں پڑھ چکا ہوں۔ مجھے ہرگز نہیں چاہیے یہ سب جو آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ معلوم نہیں کیسے مجھے آپ نے نہیں سکھایا، مگر میں حرام اور حلال کے فرق کو سمجھ گیا ہوں، بس راتوں رات سمجھ گیا ہوں بابا۔ بعض اوقات زندگی کے حقائق سمجھنے کے لیے ساری زندگی کم پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات چند لمحے ہم پر زندگی کے کئی راز فاش کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ کچھ پل رکا، اس نے گہری سانس لی جس میں صرف پچھتاوا تھا۔ شیخ زریاب نے سر اوپر اٹھایا۔ خیر، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، کیونکہ بحث کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اب جب سب کچھ مجھ پر کھل چکا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ماورا کو آزاد کر دیں، ماورا اور اس کے علاوہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو۔ اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اب تم سب کچھ جان گئے ہو تو واقعی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہیں کبھی نہ کبھی تو یہ سب کچھ پتہ چلنا ہی تھا، کیونکہ یہی میرا بزنس ہے، اور بزنس حلال یا حرام نہیں ہوتا، بزنس صرف بزنس ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، اور یہ سارا فتور نکالو اپنے ذہن سے، پرسکون ہو جاؤ۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ بلیک بزنس ہے بابا، یہ جرم ہے۔ تم مجھے مت بتاؤ کیا جرم ہے کیا نہیں ہے، میں بلیک کو وائٹ کرنا جانتا ہوں۔ صرف تمہاری ماورا کے کہہ دینے سے میرے خلاف کبھی بھی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے تم بھی سب بھول جاؤ، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے کالے دھندے میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ تو بھول ہے آپ کی بابا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے ہنوز بھنوریں اچکائی۔
وہ خاموشی سے اپنے باپ کے بدلتے تیور دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، اتنی عزت اور عیش و آرام والی زندگی ہے تمہاری، میرا ساتھ دو گے تو اس دنیا میں عزت سے رہو گے، ورنہ یہاں جس کے پاس پیسہ یا سورسز نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی دو کوڑی کی بھی عزت نہیں کرتا۔ جذبات سے ہٹ کر سوچو میرے بچے، میں سمجھ سکتا ہوں تم جوان ہو، جوان خون جوش میں آتا ہے، مگر ہوش کے ناخن لو، یہ محاورہ وغیرہ آنی جانی شے ہے، اصل شے سٹیٹس اور پیسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ میرے بغیر کچھ نہیں، اتنا پیسہ یا سٹیٹس یا دولت یہ سب جب میں لینے سے انکار کر دوں گا، جب میں آپ کو باپ ماننے سے ہی انکار کر دوں گا تو کیا یہ سب آپ قبر میں لے کر جائیں گے؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ شیخ زریاب اندر تک کانپ چکا تھا، بیٹے کی آنکھوں میں سخت بغاوت تھی، وہ خاموش ہو چکا تھا۔ جمی نے اپنے باپ سے ضد کر کے محاورہ کو وہاں سے نکلوایا تھا۔ پہلے تو زریاب کسی صورت نہیں مان رہا تھا، مگر جب جمی نے اس کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو زریاب کو اس بارے میں سوچنا پڑا۔ اس نے محض یہ سوچ کر اس کی یہ ضد پوری کر دی کہ جوان خون ہے، کچھ کر ہی نہ لے، ویسے بھی لڑکی کا ہی تو معاملہ ہے، کون سا اس قسم کی لڑکیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، جلدی چھوڑ دے گی۔ زریاب کا اکلوتا بیٹا تھا، اس معمولی ضد پر اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے مزید بحث نہ کی تھی۔ اتنے تلخ حقائق جان لینے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی مزید کہنے سہنے کو بچا نہ تھا۔ اسے بس محاورہ کی آزادی سے سروکار تھا جو اس نے دلوا دی تھی۔ وہ کیلیفورنیا سے محاورہ کو لے کر چپ چاپ نکلا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت کوئی اس کی نگرانی پر ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں اس نے اپنے کسی دوست کو بھی نہ بتایا تھا کہ وہ اسٹیٹ چھوڑ کر جا رہا ہے، سوائے ایک دوست کے جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے نیو یارک کی اسپرنگ ویلی میں فاطمہ اسلامک سینٹر کے ہیڈ ناصر صاحب کا پتہ دیا تھا۔ وہ اس سے مل کے، کیونکہ جمی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ایک اچھی مذہبی اسکالر کی ضرورت ہے۔ محاورہ یہ آزادی پا کر بہت خوش تھی۔ اس کی اب یہی تمنا بچی تھی کہ وہ اپنے بابا سے مل لے، ان سے معافی مانگ لے، مگر اس سے پہلے وہ خود کو اس قابل بنانا چاہتی تھی۔ اس نے جمی کو منع کیا تھا کہ فی الحال وہ شاہ زیب کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے، اس لیے دونوں خاموشی سے اسپرنگ ویلی آ گئے تھے، جہاں انہیں ان کی سوچ سے زیادہ عزت اور محبت ملی تھی۔ وہ دونوں اس وقت فاطمہ اسلامک سینٹر نیو یارک کے باہر کھڑے تھے۔ محاورہ بنت ریحان محمود نے اس وقت سیاہ رنگ کا عبایا اوڑھ رکھا تھا، جس پر سبز رنگ کا اسٹالر سلیقے سے اوڑھنے پر وہ مکمل حجاب میں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں پر جھکی لگی لمبی گھنی پلکوں کی جھالر مشرقی پاکیزہ کی جھلک نمایاں کر رہی تھی۔ شیخ جمال عرف جمی نے اپنے ساتھ کھڑی محاورہ پر ایک نظر ڈالی تو چند لمحے وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ السلام علیکم بچے، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ نصیر الدین ناصر اسلامک سینٹر کے ہیڈ تھے۔ جمال انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، آج ان سے پہلی بار ایک دوست کے توسط سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام انکل، اٹس اوکے، جمال ان سے مصافحہ کیا۔ چلو چل کر اندر بیٹھتے ہیں، پھر بات چیت ہوگی۔ وہ ان دونوں کو لے کر آگے چل دیے۔ فاطمہ اسلامک سینٹر نیو یارک سٹی کے وسط میں واقع تھا۔ یہاں بہت سے اسلامک بہن بھائی اپنے اسلامک مورث سر انجام دیتے تھے، جن کی ترجمانی تقریباً 20 سال سے ناصر صاحب کر رہے تھے۔ ناصر صاحب ایک 75 سالہ بزرگ تھے۔ ان کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی، جن کی تدفین اسی اسلامک سینٹر کے باہر موجود چھوٹے قبرستان میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہاں امامت شروع کر دی تھی، پھر رفتہ یہاں ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے بابرکت نام کی بدولت بہت سے غیر مسلمان بچے جو دین سے غافل تھے، راہ راست پر چلے آئے تھے۔ ناصر صاحب کے اپنے 3 بچے تھے، جن کی پرورش انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے کی تھی۔ بڑی بیٹی اپنا گھر سنبھال چکی تھی، منجھلا بیٹا شادی شدہ تھا اور کیلیفورنیا میں اپنا اسٹور چلاتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا۔ ناصر صاحب خود انتہائی خوش مزاج اور ہنس مکھ انسان تھے۔ جمال اور محاورہ دونوں ہی پہلی ملاقات میں ان سے کافی حد تک مانوس ہو چکے تھے۔ رسمی گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ انہیں کم وقت کا لگا ناصر صاحب پر بھروسہ کرنے میں۔ اب بتاؤ برخوردار، تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر سوال کیا۔ محاورہ اور جمی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جمال نے گلا کھنگارا، اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا، یا لفظ نہیں مل رہے تھے، مگر وہ بولنے لگا تھا۔ جناب ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر بھٹک چکے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ جمی نے ٹھہر ٹھہر کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ محاورہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ناصر صاحب کی زبان سے جاری ہوا تھا۔ تم دونوں برا نہ مانو تو کھل کر اپنی ہر بات سے آگاہ کر سکتے ہو، بھروسہ کر سکتے ہو مجھ پہ، میں تم دونوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ناصر صاحب نے کہا۔ محاورہ اور جمال دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟
ناصر صاحب نے کوئی جواب نہ ملنے پر وہی سوال کیا جو ان دونوں کو دیکھ کر بنتا تھا۔ نہیں نہیں سر، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ساتھ ہی ماورا نے گہری سانس لی۔ میں کال گرل تھی، وہ بولنے لگی، نمی آنکھوں پر چھائی تھی۔ اس وقت تک جب تک کہانی ختم نہ ہو گئی جمال اور ناصر صاحب دونوں خوشی سے سنتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ سنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس یخ موسم میں بھی اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ تھا۔ اب تم بتاؤ، ناصر صاحب نے اب جمال کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی کہانی سناتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا زندگی میں کبھی اس قسم کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ سوچا تو ماورا نے بھی کبھی نہ تھا کہ اس دلدل میں دھنس جانے کے بعد کبھی وہ اس قابل بھی ہوگی کہ راہ ہدایت پہ آئے، مگر اب جب وہ اس راہ قدم پر دھر چکی تھی قدم، تو اس نے فوراً سب کہہ ڈالا۔ کہو بیٹا، شرماؤ مت، ماشاء اللہ، اللہ تم ہدایت کی راہ پر ہو۔ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو ہدایت پاتے ہوئے کیسی شرم؟ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں رب نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے۔ ناصر صاحب اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا کام آسان کیا۔ سر میں اس کے مجرم کا بیٹا ہوں، جس کے سبب یہ اس نہج تک پہنچی ہے۔ دانستہ طور پر میرے باپ نے اس کو حال تک پہنچایا ہے، مگر نادانستہ طور پر بھی اسی راہ پر چل دیا تھا جس کی یہ راہی تھی۔ اس نے رک کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونجھی۔ وہ پھر سے بولنے لگا، میرے خیال میں کال گرل صرف عورت نہیں ہوتی، اس عورت کو استعمال کرنے والا ہر وہ مرد بھی کال بوائے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ صرف پیسے کے لیے رات گزارتا ہے۔ کال گرل اگر پیسہ لے کر جسم بیچتی ہے تو کال بوائے پیسہ دے کر جسم خریدتا ہے۔ دونوں میں فرق خاص کوئی نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اسے لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ جملے اس نے کیسے کہے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ماورا چپ چاپ نیچے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ناصر صاحب کچھ ثانیہ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ چاہتے تھے یہ دونوں کھل کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ جمال نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو پونچھے تھے۔ اپنی ہر اس غلطی کا اعتراف کر ڈالا تھا جو کبھی اس کی نظر میں کوئی غلطی تھی ہی نہیں، جسے وہ ہر ایک پرفیکٹ لائف سٹائل سمجھتا تھا جو اسے بچپن سے لے کر اب تک مہیا کیا گیا تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں پھر سے اپنی گود میں تھیں۔ وہ دونوں ہی اس وقت مجرم بنے بیٹھے تھے۔ تو یہ کہانی ہے۔ ناصر صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ وہ مسکراتا چہرہ ایک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ دیکھو، میرے خیال میں تم دونوں ہی اپنی اپنی دانش میں اتنے قصوروار نہیں تھے جتنے قصور تم دونوں سے کروائے جا رہے تھے۔ جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ماحول میں پرورش پا کر بالکل ویسے ہی بڑا ہوتا ہے جیسے اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہی جوان ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بدلنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ وہ باشعور نہ ہو جائے۔ جب اسے شعور آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر انتخاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن تم دونوں ماشاءاللہ الحمدللہ سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر افسوس تمہاری پرورش میں ہر لحاظ سے کمی کی گئی، بلکہ اس حد تک کی گئی کہ تم دونوں ہی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایتھسٹ بنتے گئے۔ برخوردار معلوم نہیں تمہارے پیدا ہونے سے کسی نے تمہارے کان میں اذان بھی ہوگی یا نہیں، خیر یہاں یہ اہم نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کلمہ آتا ہے تمہیں؟ جیمی نے لفظ کلمہ سنتے ہی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کلمہ کیا ہے؟ مجھے آتا ہے، بابا نے سکھایا تھا، ماورا کسی ننھے بچے کی طرح بولی۔ ناصر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے کلمے آتے ہیں، وہ 2 بار بولی۔ اب نہیں آتے؟ ناصر صاحب نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، کبھی دہرائے نہیں، کبھی کلمہ پڑھنے کو وقت یا موقع ہی نہیں ملا، اس نے ندامت سچوپ دیا۔ کوئی جواب نہیں، سب بہتر ہو جائے گا، تم دونوں پریشان مت ہو۔ اللہ جب ہدایت بخشنے پر آتا ہے تو پہلے دل و دماغ کی ہر دھول ہٹنے لگتی ہے، اس کے پردے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ تمہیں پتہ ہے، اللہ جسے معاف کرتا ہے اس کے دل میں اس لیے محبت پیدا کرتا ہے، اس کے دماغ میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے بیوقت دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے بابا مجھے معاف کر دیں گے؟ ماورا نے پوچھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر انسان کی کیا اوقات، بس تم اپنے ارادے مضبوط رکھو۔ مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ جیمی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تم کہہ کر تو دیکھو، وہ ہر وقت منتظر ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے معافی مانگے۔ جیمی کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر شدت مضطرب اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ہدایت پانا چاہتا ہے۔ وہ بے چین ہے، اپنے اللہ کے سامنے سجود ریز ہو کر توبہ کرنے کے لیے وہ بے چین ہے، جبکہ ماورا کے چہرے پر چھایا سکون اس بات کو گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس جہنم سے نکل کر یہاں تک آ پہنچی تھی تو اسے منزل مل جانی تھی۔ کہاں رہتے ہو تم دونوں؟ ناصر صاحب نے پوچھا۔ ہم کل کیلیفورنیا سے نکلے تھے، ابھی سیدھے آپ کے پاس پہنچے ہیں، ٹھکانہ بھی معلوم نہیں، جیمی نے بتایا۔
ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی رہائش کا بندوبست کر دیتا ہوں، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، اس لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ماورا تو جانتی تھی محرم نامحرم کا فرق، مگر جیمی کے لیے یہ بات بالکل نئی بات تھی۔ خیر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، پہلے عیسائی تھی مگر اب مسلمان ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں، اس نے کچھ ماہ پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ ماورا ریحان، میں ان کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جمال بیٹا آپ میرے ساتھ رہو گے میرے اپارٹمنٹ میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی، تب تک تم دونوں کوئی جاب وغیرہ نہیں کر لیتے، تب تک تمہارے لیے جو ممکن ہوا کروں گا۔ ان کی اس آفر پر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ میں فاطمہ کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، تم جاؤ اس کے ساتھ، پھر مغرب کی نماز ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، میں تم دونوں کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں۔ انہیں موبائل فون آن کیا تھا، پہلے فاطمہ کو کال کا قبلیہ، پھر چائے کا آرڈر دیا۔ جب تک چائے آئی فاطمہ بھی آ چکی تھی۔ فاطمہ اچھی ڈیسنٹ لڑکی تھی۔ ماورا نے فی الحال زیادہ بات چیت تو نہیں کی تھی، مگر وہ اس کی بات چیت کے اندر سلجھی ہوئی طبیعت سے متاثر ہوئی تھی۔ دونوں میں جلدی دوستی ہو گئی۔ وہ اپنا مختصر سامان لے کر اس کے ہمراہ ہو لی۔ ان کے امتحان شروع ہو چکے تھے، مگر 3 ہفتوں سے شاہ زیب جیمی کی طرف سے فکر مند تھا، کیونکہ اس آخری ملاقات کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے اس کے سب دوستوں سے پتہ کر لیا تھا، مگر سبھی پریشان تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پیپر شروع ہوئے تو سب کو امید تھی کہ وہ کم از کم پیپر دینے ضرور آئے گا، مگر وہ تب بھی ایبسنٹ تھا۔ سب نے سنجیدگی سے اس کو تلاش کرنے کا سوچا، کیونکہ جیمی ان سب کا ہی جگر تھا۔ کچھ دوستوں نے مل کر اس کے گھر جانے کا سوچا تھا، کچھ بارہا اس کا نمبر ٹریس کروا چکے تھے۔ شاہ زیب نہ صرف جیمی کے لیے پریشان تھا، بلکہ اسے ماورا کی فکر بھی پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کی زبان سے سب کچھ جان لینے کے بعد اسے وہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ جیمی کے ساتھ مل کر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر اب جیمی اور ماورا دونوں ہی غائب تھے، تو ہر امید ختم ہو چکی تھی۔ سب کے ڈھونڈنے کے باوجود جب انہیں جیمی کا کچھ پتہ نہ چلا تو ایک روز اسی ہوٹل جا پہنچا جہاں اس کی ماورا سے ملاقات ہوئی تھی۔ ریسیپشن پر دیر کی بحث کے بعد اسے خبر مل گئی کہ ماورا اب یہاں کام نہیں کرتی، یہاں سے کسی اور شہر جا چکی ہے۔ اس کے لیے پریشانی دگنی ہو چکی تھی، کیونکہ جیمی بھی غائب تھا اور ماورا بھی، دونوں ایک ساتھ کیسے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے بہت سوچا تھا۔ بہرحال اس نے دونوں کو ڈھونڈنے کی جدوجہد جاری رکھی تھی، مگر وہ دونوں ہی منزل سے ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے کبھی ان کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ اسے یہی بات تو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ان کا بہت انتظار کیا، سب نے مل کر اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی جیمی کی کھوج کی، مگر وہ سب ہی ناکام ہو چکے تھے۔ اس نے کوشش چھوڑ دی تھی۔ وہ دل میں ماورا سے متعلق ہر راز کو دفن کیے وہ پاکستان واپس لوٹنے کے لیے پرواز بھر چکا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 3 ماہ میں بہت کچھ بدلا تھا۔ زندگی اپنے اتار چڑھاؤ پر آگے سفر گامزن تھا۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں نیو یارک سٹی کے ایک بڑے اسلامک سینٹر میں ایک ساتھ ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماورا بنت ریحان نے سفید عبایا زیب تن کر رکھا تھا، چہرے پر گہرا گلابی نقاب تھا جس سے جھانکتی اس کی موٹی سیاہ آنکھیں زندگی کا ایک نایاب کھولنے کو بیتاب تھیں۔ گھنی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں اضطراب تھا، وہ شاید شرم و حیا اور خوف بھی، کیونکہ آج وہ مسز جمال بن چکی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھے جمال کے چہرے پر خط کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کے اپنے اندر اس لمحے ایک عجیب سا ہلچل اور شاید شوم بھی تھی۔ اس نئی زندگی میں اپنی ذات کو لے کر کھلنے والا ہر نیا پہلو اسے بعض اوقات اپنے آپ ہی حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا، کیونکہ گزشتہ زندگی میں اپنی ذات کو لے کر اس نئی آنے والی زندگی سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس کی ذات میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ جب انسان اپنے وجود کے ہونے کا مقصد پا جائے تو زندگی خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ بھی پرسکون تھا، اس کے ہونے کا مقصد اسے مل چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس مختصر سے تجربے میں بہت سے بے دین لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا کرم ہے جس نے میرے حصے میں متعدد مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو راہ اسلام پر لانے کا شرف بخشا ہے۔ مجھے ہمیشہ خوشی ملی، لیکن جو خوشی اور سکون مجھے تم دونوں کو یہاں اس مقام پر دیکھ کر ہوئی، شاید وہ مجھے کبھی بھی نہ ہوتی۔ نصیر الدین صاحب نے ان دونوں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑ کر اسی خوشی کے موقع پر ماحول میں چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ اس گفتگو پر دونوں کے چہرے مسکرا رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے تم دونوں نے ٹھیک وقت اپنے لیے ٹھیک انتخاب کیا۔ یہ میری نظر میں کافر کو دائرہ اسلام میں لانا آسان ہے اس کے کہ کسی بھٹکے ہوئے گمراہ مسلمان کو ہدایت دکھانا۔ تم دونوں نے راہ ہدایت لی ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی یہی خوشی ہے۔ اس راہ ہدایت کو پانے کے لیے ماورا نے کن کن آبلا پاؤں پر سفر کیا،
یہ سوچ کر اس کی ہمیشہ ہی روح کانپ جاتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ماورا بچے، زندگی میں آگے بڑھنا ہو تو بس اللہ پر بھروسہ رکھو جس نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ یقیناً تمہیں وہ دن بھی ضرور دکھائے گا جب تمہیں اپنے بابا اور اپنے بھائیوں کے سامنے سرخ روح رہ سکو گی۔ اس لیے اب کبھی یہ مت سوچنا کہ تم ان کا سامنا کیسے کرو گی۔ زندگی میں گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لینا بہت مشکل۔ اللہ کے سامنے جھکنا، توبہ کرنا اور پھر اس توبہ پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے بیٹی، اور تم اس وقت مشکل سے گزر چکی ہو۔ اللہ تمہیں آگے بھی ثابت قدم رکھے گا، مگر تمہاری اب آگے کی منزل بہت آسان ہے۔ وہ ماورا سے مخاطب تھے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ جمال، اللہ تمہیں بھی تمہارے فیصلے پر ثابت قدم رکھے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں ماورا کا ساتھ ملا۔ اس ساتھ کو تا قیامت نبھائے رکھنا۔ انہوں نے جمال کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جی انشاءاللہ، اس نے بھی کی تاکید میں سر ہلایا۔ ہاں، ایک بار پھر زندگی یہ نیا سفر مبارک ہو۔ خیر مبارک، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔